اب شہباز شریف صاحب نئے منتخب وزیر اعظم، انہوں نے بیان کیا کہ وہ بھی ایک ان کیمرہ سیشن بلائیں گے. کیا کہا انہوں نے، آئیے دیکھتے ہیں. میں آج آپ کی توسط سے اس پارلیمان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں بطور منتخب وزیر اعظم کے پارلیمان کی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے وہاں پہ ان کیمرہ اس کے اوپر کمیٹی کے آنریبل ممبرز کو پوری بریفنگ دی جائے، جس میں مسلح افواج کے تمام سربراہ موجود ہوں، جس میں ڈی جی ISI ہو، جس میں ہمارے فارن سیکرٹری ہوں، اور جس میں وہ سفیر ہوں جنہوں نے یہ خط لکھا اور اس کے بعد برسلز اس کی ٹرانسفر ہو گئی. جی ناظرین، سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ کیا شہباز شریف اس پہ ایک دفعہ پھر سیاست کھیل رہے ہیں اور بڑی چالاکی کے ساتھ بطور وزیر اعظم عہدہ سنبھالنے کے بعد اس کو کنٹروورشل، نہ صرف اس خط کو کنٹروورشل کرنا چاہتے ہیں بلکہ سروس چیفز کو، NSE کو بھی کنٹروورشل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو فیصلہ پہلے آ چکا جس میں کہ غالباً منٹس بھی اس کے ریکارڈڈ ہیں، جس کے بعد یہ پریس سٹیٹمنٹ آئی، اور اس کے بعد اگر کوئی سٹیٹمنٹ آتی ہے تو بہت سارے سوالات سروس چیفز کے حوالے سے بھی اٹھیں گے، NSE کے اس اجلاس کے بارے میں اٹھیں گے جس کے منٹس ریکارڈڈ تھے. اپوزیشن کو بلایا گیا تھا پارلیمان کی سیکیورٹی کمیٹی میں، اس وقت ان کا سٹینس کیا تھا، کیوں نہیں آئے؟ بالکل یہ نہیں آئے، یہ آنا نہیں چاہتے تھے. تو خود اس سازش کے تحت یہاں پہ جو حکومت کی تبدیلی ہو رہی تھی، جو وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد آئی تھی، اس کے کردار ہیں یہ تو خود آقا کی غلامی قبول کر کے اس ساری سازش کا حصہ بنے ہوئے تھے. اور منعرف اراکین کہاں سے آئے؟ دیکھیں، بہت سے قومی اسمبلی کے ممبران کو نہیں پتا تھا اس سازش کا، لیکن یہ جو سرکردہ جو لوگ ہیں جن کو اب یہ جو فائدہ اٹھائیں گے، جو حکومت میں آ رہے ہیں، تو یہ آپ مجھے بتائیں، یہ خود جن پہ کیسز بنے ہوئے ہیں، 16 ارب روپے کے جن پہ کیسز ہیں، کرپشن کے چارجز لگے ہوئے ہیں، جو خود عدالتوں میں جانا تھا، وہ آپ مجھے بتائیں کہ وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے اس ملک کا. یہ کیسا آزاد ملک ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان دیکھیں، میری ریکویسٹ ایز اے قومی اسمبلی کے اسپیکر کے میں نے وہ بھیجا انہیں، اور ایک جب تک وہ کمیشن نہیں بناتے، وہ خود سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح کی سازشیں ہوتی ہیں، کس طرح بیرونی مداخلت ہوتی ہے، کس طرح کی کٹ پتلی حکومتیں آ کے بیٹھتی ہیں. کیا وہ پاکستان کی عوام کا دفاع کریں گی یا اس حکومت کا جس کے کٹ پتلی یہ بنے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، کیا آزاد ملک ہے؟ وزیر اعظم عمران خان کو کس چیز کی سزا دی گئی؟ آزاد خارجہ پالیسی کی سزا دی گئی. انہوں نے آزاد معیشت کی بات کی. اس خط میں یہ ساری چیزیں منشن ہیں جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ آزاد خارجہ پالیسی پاکستان، دیکھیں بالکل اس کے اندر رشیا کا دورے کا ذکر ہے باقاعدہ کہ کیوں گئے ہیں رشیا. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی دوسرے ملک سے پوچھ کے جائے؟ ہمارے اپنے پاکستان کے عوام کے مفاد میں جو ہے برابری کی بنیاد پہ ایک نام آ رہا ہے ڈونلڈ لو، وہ نام اس مراسلے میں جو آپ نے پڑھا ہے. جی ہاں بالکل. اور رشیا کا اسی نے ذکر کیا، رشیا کا ذکر ہے اس کے اندر کہ وہ کیوں گئے. حالانکہ آپ کو پتا ہے رشیا وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ تمام ادارے متفق تھے، ان کی ساتھ کنسنسس کے ساتھ وزیر اعظم وہاں پہ گئے ہیں. کوئی انہوں نے اکیلا فیصلہ نہیں کیا، پاک افواج کے سربراہ اور دوسروں کے ساتھ بیٹھ کر ایک کنسنسس کے ساتھ وہاں پہ گئے. لیکن اس مراسلے میں جو ذکر ہے کہ صرف عمران خان اکیلا جیسے گیا ہے اور وہ جو ہے وہ کسی کی بات نہیں مان رہا. دیکھیں، ہمارا اپنا ایک آزاد ملک ہے، ایک حیثیت رکھتا ہے پاکستان اس خطے کے اندر. ہمارا یہ جو خطے میں جو کردار ہے، آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس سے پہلے کی جو 2 حکومتیں گزری ہیں 400 ڈرون حملے ہوئے. اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتا ہے کہ وہ ہمسایوں کے ساتھ اچھے افغانستان کے ساتھ تعلقات بنائے گا، اپنی سرزمین نہیں استعمال کرنے دے گا، ایبسولوٹلی ناٹ بولتا ہے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ آپ مجھے بتائیں. قاسم خان سوری صاحب، اس میں دھمکی کن الفاظ میں ہے، کیا نیچر ہے اس کا، اور کیا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ میرا سر شرم سے جھک گیا ایز اے پاکستانی کہ میں اپنے آپ کو خود مختار قوم کہوں، میں وہ قوم کہوں جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا، جس نے خود ہی کا فلسفہ دیا ہو، قائد اعظم جس نے ملک بنایا، مین آف پرنسپل تھے، وہ کسی کے آگے نہیں جھکے. تو اگر عمران خان صاحب ان کے فلسفے پہ چلتا ہے اور پاکستان کی جو عوام ہے اس کو خود مختار اور اس کو غیرت والی زندگی جینا سکھاتا ہے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ یہ بڑے ملک کبھی بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان ایک خود مختار ملک بنے اور پاکستان کی افواج مضبوط ہو، پاکستان معیشت میں مضبوط ہو، دفاع میں اپنے مضبوط ہو. وہ اسی طرح کے کٹ پتلی حکمران چاہتے ہیں جو فوج کو بھی کمزور کریں، جو چوریاں کریں، یہاں سے پیسہ کرپشن کریں، پیسہ اپنے باہر ملکوں کے اکاؤنٹس میں بھیجیں، اپنے بچوں کا صرف سوچیں، پاکستانی عوام کا نہ سوچیں.
عمران خان کو سزا صرف اس لیے دی گئی کہ وہ پاکستانی عوام کا، اپنے ملک کا سوچ رہا تھا۔ قاسم خان سوری صاحب، اس میں جو دھمکی دی گئی وہ کن الفاظ میں دی گئی، اور کیا اس میں بتایا گیا کہ اس حکومت کے لیے سنگین نتائج ہوں گے؟ یورپین یونین بھی کچھ کام کرے گی، امریکہ بھی کچھ اقدامات لے گا اگر عمران خان صاحب کی حکومت قائم رہتی ہے، اور کیا اس کی اپروول وائٹ ہاؤس یا یو ایس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی سے بھی لی گئی؟ اس طرح کا بھی کوئی ذکر ہے؟ بالکل ذکر ہے، اس کے اندر جو ہے یورپی یونین کا بھی ذکر ہے، اس کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے پورا ذکر ہے۔ اور جس طرح آپ نے کہا، دیکھیں اگر وزیراعظم عمران خان صاحب سلامتی کونسل کے اجلاس میں مسلمان امہ کا مقدمہ لڑتے ہیں، وہاں پہ اسلام و فوبیا کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات کرتے ہیں، تو اس میں کیا برائی ہے؟ آپ مجھے بتائیں، کیا وہ مقدمہ صحیح نہیں تھا؟ آج میں عوام سے پوچھتا ہوں اپنی، اگر انہوں نے پاکستانی عوام کو ایک خودداری کی طرف لے کر گیا ہے، اپنے کپڑوں میں گیا ہے، وہاں پہ غلامی کا کپڑے نہیں پہنے ہیں اگر وزیر اعظم نے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ دیکھیں اگر ایک زندہ قوم رہنا ہے ہم نے، اگر ہم نے غیرت سے زندگی جینی ہے، اگر غلامی کی زنجیریں توڑنی ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھکاریوں والا طرز نہیں چلے گا کہ ہم بھکاری ہیں اور ہم نے تو اپنے آقا کے آگے سر جھکانا ہے۔ دیکھیں غیرت کی ایک دن کی زندگی بے غیرتی کی 100 سال کی زندگی سے اچھی۔ قاسم خان سوری صاحب، کیا اس خط میں جو آپ نے پڑھا ہے یہ ذکر ہے کہ عمران خان کی حکومت اگر جائے گی اور جو پولیٹیکل چینج اگر ہوتی ہے تو پھر حالات بہتر ہوں گے؟ یہ بھی اس میں کوئی اندیہ دیا گیا؟ بالکل، اس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ دھمکی دی گئی کہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے، اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو ہم آپ کو جو ہے وہ معاف کرنے کا سوچ سکتے ہیں، ہم آپ کو جو ہے وہ ریلیکسیشن دے سکتے ہیں، اور اگر ناکام ہوئی تو سنگین نتائج دیکھنے پڑیں گے آپ کو۔ آپ مجھے بتائیں کیا قصور ہے وزیر اعظم عمران خان کا؟ وزیر اعظم کا یہی قصور ہے کہ وہ جو ہے ایک اپنے ملک کی آزاد پالیسی دیکھنا چاہتا ہے، تمام ممالک سے اچھے تعلقات بنانا چاہتا ہے، ہمسایوں سے اچھے تعلقات بنانا چاہتا ہے۔ ایک امریکہ کی طرف سے اگر کوئی پیغام آئے تو گھٹنے ٹیک دے اور بات مان جائے، اپنا ملک میں اڈے دے دے، دوسرے ملک میں بمباریاں کرا دے۔ ہمارے اپنے 80,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بچے جوان اس ڈرون حملوں سے شہید ہو چکے ہیں۔ جو ڈرون حملے ہمارے پاکستان سے اڑتے تھے، ہمارے پاکستانیوں کو مارا کرتے تھے، اور ہمارے حکمران جھوٹ بولا کرتے تھے، ایک مذمتی بیان دے دیا کرتے تھے حالانکہ انہیں پتہ ہوتا تھا۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے صاف انکار کیا کہ میں اپنے ملک کی سرزمین کبھی بھی جنگ کے لیے استعمال نہیں کرنے دوں گا، امن کے لیے استعمال کرنے دوں گا۔ قاسم خان سوری صاحب، اس میں کیا پاکستانی سفیر اور ڈونلڈ لو تھے یا امریکہ کی سائٹ سے بھی اور آفیشلز تھے؟ اور پاکستان کی طرف اور آفیشلز کا بھی ذکر ہے کہ نوٹ پاکستان ٹیکرز کی بھی طرف تھے سے بھی آفیشلی، تھے، اور نوٹ ٹیکرز بھی تھے، باقاعدہ جو ہے آفیشل میٹنگ یہ تھی۔ دستخط شدہ خط ہے؟ اس کے اندر پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، یہ کوڈز بھی ہیں اس کے اندر۔ آپ کو پتہ ہے کہ مراسلے کے اندر جو ہے اس میں وہ کوٹ ان کوٹ ہے، اسیسمنٹ ہے، یا دونوں چیزیں؟ اس میں یہ ان کوڈ جو مجھے ملا ہے، اور یہ ڈی کلاسیفائی جو کیا ہے ہماری جو ہے وفاقی کابینہ کے آخری اجلاس میں ہوا ہے، تو اس کے بعد یہ مراسلہ جو ہے وہ قومی اسمبلی۔ اور آپ نے جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کی ہے اس میں آپ نے کوئی ٹی او آر ڈرافٹ وہ بھی بھیجے ہیں کہ اس طرح کا کوئی کمیشن؟ انہیں بتایا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک کمیشن اس میں بنائیں، اور اس کمیشن کے اس خط کے جو ہے جو بھی کردار ہیں اس کے اندر، ان کو پھر اوبیسلی ہمارے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب بلائیں گے، اور انہیں بہتر پتہ ہے کہ جب ان کی بھی آنکھیں کھلیں گی کہ واقعی میں یہ عدم اعتماد پاکستان میں جو آئی ہے یہ غیر ملکی سازش ہے، اور یہ سازش پہلے سے بنی ہے، یہاں پہ عدم اعتماد بعد میں آئی ہے، درج ہوئی ہے، اسمبلی میں بھیجی ہے، تو یہ سارے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تو جو وزیر اعظم کے انتخاب کا جو مرحلہ تھا، آپ یقین کریں میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میں اس کارروائی کا حصہ بنوں، میں اٹھ کے چلا گیا اس کارروائی سے۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے استعفیٰ بھی دیا، اپنی حکومت کری۔ ناظرین، آپ کو یاد کراتے ہیں جب میمو کیس ہوا تھا تو اس وقت کالا کوٹ پہن کے، اگر دل راجہ آپ کو یہ ویژول دکھا سکیں، کالا کوٹ پہن کے نواز شریف خود سپریم کورٹ آف پاکستان گئے تھے، اور میمو جو میمورینڈم تھا جو ایڈمرل مائک ملن کو لکھا گیا تھا، نہ اس پہ کوئی تاریخ تھی، نہ اس پہ کوئی دستخط تھا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر باقاعدہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا۔ اس جوڈیشل کمیشن کی سربراہی کر رہے تھے آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور جو آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور دیگر ممبران جو اس میں شامل تھے، ان کی باقاعدہ فائنڈنگ آئی اس انڈیٹڈ انسائنڈ صفحے کے اوپر کہ میمورینڈم ایک حقیقت تھا،
اور حسین حقانی نے پاکستان سے غداری کی. آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی یہ فائنڈنگ تھی. اس حوالے سے یہ ریکارڈ پہ موجود ہے. آپ نے آج ٹویٹ کی کہ میمو کمیشن کا طرز کا ایک کمیشن بنایا جائے. اس پہ تو دستخط بھی کوئی نہیں تھے. یہ سرکاری دستاویز ہے, تمام چیزیں اس میں آفیشیل ریکارڈ کے تحت پروو ہو رہی ہیں, اور اس لیے آپ میرا اصل میں مقصد ہے کہ تحقیقاتی یہ کمیشن بنایا جائے سپریم کورٹ کا, اور وہ باقاعدہ اس کی تحقیقات کرے, نہ کہ جو ابھی جو اس سازش کے تحت, غیر ملکی سازش کے تحت جو کردار اب پاکستان کی حکومت میں آئے ہوئے ہیں, وہ کرپٹ مافیا جو آج حکومت میں بیٹھ گیا ہے اور وزیراعظم اور عہدے سنبھال رہا ہے, اگر وہ تحقیقات کریں گے تو آپ مجھے بتائیں وہ کیا تحقیقات ہوں گی. انہوں نے تو سیاسی پلان بھی ہے ان کا.